الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، ذو الحجہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہم السلام کی عظیم الشان قربانی کا تذکرہ ہر مسجد میں، ہر حال میں
کالمز میں، کتب میں کیا جاتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اور پوری امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اور ان کی اس قربانی کی سنت کو اس مہینے میں زندہ کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، جوانی میں آپ کو اولاد نہیں ملی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہوئے، اللہ سے اولاد مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اولاد اللہ سے مانگی، کیونکہ اولاد دینے کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کسی نبی سے نہیں مانگی، کسی ولی سے نہیں مانگی، کسی پیر فقیر سے نہیں مانگی، بلکہ مانگی تو کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کی شان بے نیازی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہیں اولاد نہیں دی اللہ نے، پوری جوانی گزر گئی، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو بردبار بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، کیونکہ اس بیٹے پر جو حالات آنے والے تھے، جن امتحانات سے اس بیٹے نے گزرنا تھا، ان امتحانات کے اندر ثابت قدم کوئی بردبار ہی رہ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم آپ کو بردبار بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور بڑھاپے میں عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ چاہے تو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرما دے۔ تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، لیکن ساتھ میں اللہ رب تبارک و تعالی نے ایک امتحانی پرچہ بھی دے دیا کہ بیٹا تو تمہیں دے رہے ہیں، لیکن تمہیں اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے پیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں دیکھ سکتے ہو۔ یہ پابندی اللہ کی طرف سے لگا دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سراپے اطاعت بن گئے، اللہ کا حکم آیا، سر تسلیم خم کر دیا کہ یا اللہ تیرا آرڈر ہے، تیرا حکم ہے، میں اپنے بیٹے کو اٹھاؤں گا بھی نہیں، پیار بھی نہیں کروں گا۔ پھر ساتھ میں ایک اور امتحان فرمایا کہ جاؤ ان کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ آؤ جہاں آبادی کا نام و نشان نہ ہو، جہاں کھیتی باڑی کا نام و نشان نہ ہو، جہاں کسی بستی کا نام و نشان نہ ہو، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو، ایسی جگہ پر چھوڑا۔ زندگی کا جہاں نام و نشان نہ ہو، ایسی جگہ چھوڑا۔
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، اتنی مرادوں سے تو نے عطا کیا ہے اور بڑھاپے میں عطا کیا ہے، میں اس کو ایسی بیابان وادی میں کیسے چھوڑا؟ ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو فرمایا کہ بچے کو اٹھاؤ اور چلنا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو اپنی گود میں لیا، اونٹنی پر بیٹھے، حضرت ابراہیم اونٹنی کی نکیل پکڑی اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے فلسطین سے، شام سے۔ جب اس جگہ پر پہنچے جہاں آج بیت اللہ ہے، جہاں مکۃ المکرمہ ہے، اس مقام پر پہنچے تو اونٹنی کو بٹھا دیا، بٹھا کر حضرت ہاجرہ کو اترنے کا کہا اور خود اونٹنی کی نکیل پکڑ کر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا کہ ہمیں یہاں آپ چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ایک پانی کا مشکیزہ اور تھوڑی سی کھجوریں وہ ان کے پاس چھوڑی، تو فرمایا کہ یہ پانی کا مشکیزہ ہے، یہ پانی بھی ختم ہو جائے گا، یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، تو اس کے بعد ہم پھر کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ ہمیں تم یہاں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں تو آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہاں اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا، فرمایا کہ ابراہیم، جو اللہ تمہیں نمرود کی آگ سے بچا سکتا ہے وہ اللہ یہاں ہماری بھی پرورش کر سکتا ہے۔ اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہو، ٹھیک ہے جاؤ، ہمارا اللہ مالک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر وہاں سے روانہ ہوئے، اور جب کچھ دور چلے گئے، اتنا دور چلے گئے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو وہاں رک کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ایک دعا کی۔ وہ دعا قرآن نے نقل کی ہے، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی بعض اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع، قرآن نے اس وادی کو وادی غیر ذی زرع کہا ہے۔ وادی غیر ذی زرع کا مطلب ہوتا ہے ایسی وادی جہاں نہ پانی کا نام و نشان ہو اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا نام و نشان ہو۔ مختصراً یوں سمجھیں کہ جہاں نہ دانہ ہو نہ پانی ہو، ایسی وادی کو کہا جاتا ہے وادی غیر ذی زرع۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کے سامنے اور دعا مانگی کہ یا اللہ، ربنا، اے میرے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں اپنی بعض اولاد کو میں نے اس وادی غیر ذی زرع میں تیرے محترم گھر کے پاس لا کر چھوڑ دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ان کو یہاں اس لیے لا کر چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ یا اللہ تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دینا، تہوی الیہم، کہ وہ اس کی طرف دوڑے چلے آئیں، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، رغبت کے ساتھ۔ وارزقہم من الثمرات، اور اپنے پھلوں میں سے ان کو رزق پہنچانا۔ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں، تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اتنی مؤثر ہوئی
اس دعا میں اتنا اثر تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس دعا کی قبولیت کے نظارے آج بھی ہمیں مسجد حرام میں، بیت اللہ میں نظر آتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں، آج نہیں، جب سے بیت اللہ تعمیر ہوا ہے اس وقت سے لے کر جب تک اسلام نہیں آیا تھا، اسلام آنے سے پہلے بھی لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے بڑے شوق سے جاتے تھے، اور بیت اللہ میں باقاعدہ طور پر مکہ کے اندر، جس علاقے کو آج مکہ کہتے ہیں، اس مکہ کے اندر باقاعدہ لوگوں کا میلہ لگتا تھا اور وہاں بڑی تجارتیں ہوتی تھیں، اور اسلام آنے کے بعد بھی آج تک وہاں پر رش لگا ہوا ہے، اور پورا سال لوگ بڑے شوق سے بیت اللہ جاتے ہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ جانے کا شوق رکھ دیا ہے۔ اب آپ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، سفر کی مشقتیں بھی اٹھاتے ہیں، اور وہاں جاتے ہیں، اس گھر کا طواف بھی کرتے ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایک گھر کے ارد گرد گھومنا کیا ہے؟ بظاہر تو یہ ایک فالتو سا کام نظر آتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک چوکور گھر ہے، چوکور کمرہ بنا ہوا ہے، اس کے ارد گرد گھومنا ہے۔ یہی عبادت ہے، اسی کو اللہ پاک نے عبادت مقرر کر دیا۔ اللہ کا حکم ہے گھومو، تو جہاں اللہ کا حکم آ جائے کہ اس کے گرد گھومو تو یہ گھومنا عبادت ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے اکڑ کر چلو، وہاں اکڑ کر چلنا عبادت ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے کہ عاجزی کے ساتھ چلو، وہاں عاجزی کے ساتھ چلنا عبادت ہے۔ اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ پاک نے اپنے پھلوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ آج بھی آپ کو مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر بغیر موسم کے پھل وہاں ملیں گے۔ اگر آپ کو کوئی پھل چاہیے، وہ پوری دنیا سے کہیں نہیں مل رہا، مکہ میں ملے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، اور فریش ملے گا، تازہ ملے گا۔ ہمارے ہاں تو پاکستان میں پھل پیدا ہوتے ہیں پھر بھی باسی ہم تک پہنچتے ہیں، وہاں آپ کو تازہ ملے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے ثمرات ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور چلے گئے۔ ادھر جو پانی کا مشکیزہ تھا اس سے پانی ختم ہو گیا، تھوڑی سی کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا تو وہ رونے لگ گئے، تو ماں بے قرار ہو گئی، سیدہ ہاجرہ بے قرار ہو گئی۔ سامنے سے تو کہیں پانی نظر نہیں آتا تھا، دو پہاڑیاں تھیں صفا و مروہ۔ حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر اپنے بچے کی بھوک سے بچے کو تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکی، دوڑ کر صفا پہ چڑھی اور ادھر ادھر دیکھا شاید کہیں پانی کے کہیں آثار نظر آ جائیں، پھر دوڑ کر مروہ پہ چڑھی، پھر دیکھا کہ شاید کہیں پانی کے آثار نظر آ جائیں، اور بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، اور حضرت ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہیں۔ ادھر 7 چکر پورے ہوئے ہیں بے قراری کے ساتھ، ادھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اسماعیل کی ایڑیوں میں سے پانی کا چشمہ جاری کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جہاں پر حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے ان ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور یہ وہ پانی ہے جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اب تو زمزم کا کنواں بند کر دیا ہے، وہاں بڑے بڑے پائپ لگا دیے گئے ہیں، لیکن پہلے زمزم کا کنواں اپنی اصلی شکل میں موجود تھا، تو حاجی جو وہاں جاتے تھے وہ خود وہاں سے پانی بھرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 2 دعائیں ایسی مانگی
کہ اللہ کے خزانے کی روح ہی لوٹ لی. 2 دعائیں ایسی مانگی. ایک تو اسماعیل علیہ السلام کو مانگا جو کہ زمزم والے ہیں. دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ لیا جو آب کوثر والے ہیں. زمزم کا پانی بھی ایسا ہے کہ اس کا نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ اس کی بو بدلتی ہے. صاف اور شفاف پانی. اور یہ اتنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں بھی پیتے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی لے کر جاتے ہیں. پوری دنیا میں یہ جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. اور اس زمزم کو پینے کے بعد انسان اپنے جسم میں ایک قسم کی فرحت محسوس کرتا ہے، تازگی محسوس کرتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ لیا جو کہ آب کوثر والے ہیں. اور آب کوثر بھی وہ پانی ہے جس کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ بو بدلتی ہے. اور ایک مرتبہ جو آب کوثر پی لے گا اسے ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ہی بجھ جائے گی، کبھی اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی. یہ دونوں شخصیتیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور اللہ نے عطا فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں سے. حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں. تو گویا ہم یہودیوں کے بڑے ہیں، یہودیوں سے ہم بڑے ہیں. یہودیوں کو چاہیے ہمارا احترام کریں، لیکن چونکہ ان کی طبیعت میں شرارت ہے، ان کی سرشت میں شرارت ہے، یہ احترام نہیں کرتے. تو چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت ہاجرہ نے دور سے دیکھا کہ وہاں سے پانی نکل رہا ہے. واپس آئیں، دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے اور پھیل رہا ہے. انہوں نے فوراً منڈیر لگائی. اور زم 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 کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. حضرت ہاجرہ کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ پانی ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ صحرا ہے، سارا ریت ہے، ریت کے اندر پانی ڈالو تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے چونکہ اس علاقے کو آباد کرنا تھا، یہاں لوگوں کا مجمع لگانا تھا، تو قبیلہ بنی جرہم کے کچھ لوگ، یہ جو قبیلہ تھا یہ خانہ بدوش تھے، یہ اس جگہ قیام کرتے تھے جہاں پانی ہوتا تھا. تو یہ پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. انہوں نے دور سے دیکھا کہ آسمان پر کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، اور پرندے ہمیشہ آسمان پر وہاں اڑتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے. یہ اس جگہ پر پانی کی نشانی ہوتی ہے. تو انہوں نے 3-4 بندوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ دیکھو یہ پرندے جہاں اڑ رہے ہیں آسمان پر، یہاں پانی ہوگا ضرور. وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ان کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور وہاں پانی کا چشمہ چل رہا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہے. انہوں نے ان سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں. حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ہاں اجازت ہے رہنے کی، لیکن پانی پر ملکیت ہماری ہوگی. ہم تمہیں پانی دیں گے پینے کے لیے، لیکن ملکیت ہماری ہوگی. تو قبیلہ بنی جرہم نے ان کی ملکیت کو قبول کیا، وہاں آ کر رہنے لگ گئے، اور آج اللہ پاک نے وہاں مجمع لگا دی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، بات چیت کرتے ہیں. اللہ پاک نے ایک اور امتحان ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا. ابراہیم علیہ السلام درمیان میں چکر لگاتے رہتے تھے دیکھنے کے لیے کہ میرا بچہ اور میری بیوی کیسے ہیں، ٹھیک ہیں. تو آتے تھے، دور سے دیکھ کے چلے جاتے تھے، کیونکہ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیار کرنے کی اجازت بھی دے دی، بات کرنے کی اجازت بھی دے دی، لیکن ساتھ میں ایک اور امتحان سپرد کر دیا کہ اپنے بچے کو میرے حضور ذبح کرو.
ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا اور وہاں سے آ گئے یہاں مکہ میں. اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا. اسماعیل علیہ السلام سمجھدار ہو چکے تھے. اسماعیل علیہ السلام نے آگے چل کر نبی بننا تھا, اور نبی سمجھدار ہوتا ہے, نبی نہ سمجھ نہیں ہوتا. نبی سمجھدار بھی ہوتا ہے, معصوم بھی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا. ابراہیم علیہ السلام 3-4 دن سے خواب دیکھ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا, قرآن نے ان کا یہ مکالمہ نقل کیا ہے. فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. کہ جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تو ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا, اسماعیل علیہ السلام سے کہا, انی ارا فی المنام, میں خواب میں دیکھتا ہوں تمہیں, انی اذبحک, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تم بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, تمہارا کیا خیال ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب سے خواب دیکھ رہے تھے اونٹ پہ اونٹ ذبح کیے جا رہے تھے. 100 اونٹ ذبح کر دیے, 200 اونٹ ذبح کر دیے, 300 اونٹ ذبح کر دیے, لیکن پھر بھی خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ اللہ بیٹے کی قربانی مانگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام موجودہ نبی ہے اور اسماعیل علیہ السلام ہونے والے نبی ہیں. اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ اللہ میری قربانی مانگ رہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل, اے والد محترم آپ کیجیے, ما تؤمر, جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر دیجیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. دیکھیں اسماعیل علیہ السلام نے اپنے صبر کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی کہ اگر اللہ نے چاہا. تو اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کتنا بڑا کام کر رہا ہو اسے چاہیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے, کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر لوں گا, اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کر لوں گا. تو ہر کام کے شروع میں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. اللہ پاک اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مذبح کی طرف چل دیے, مینا کی طرف. کیا ذبح کریں گے, اللہ نے قربانی مانگی. شیطان تو نہیں چاہتا نا کہ مسلمان نیک کام کرے, یہ کوئی انسان نیک کام کرے. اس نے وسوسہ ڈالا کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے, بیٹے کو, بڑھاپے میں تمہیں بیٹا ملا ہے, اس کے گلے پہ تم چھری پھیر دو گے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مارے, 7 کنکر مارے, بھاگ گیا. تھوڑا آگے چلے پھر آ گیا, پھر لگا سمجھانے ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو کنکر مارے, پھر بھاگ گیا. تیسری مرتبہ پھر آیا, ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکر مارے, پھر ایسا بھاگا کہ دوبارہ نہ آیا. تو یہ حاجی جہاں کنکر مارتے ہیں وہاں جا کر حج کے موقع پر, یہ وہ جگہیں ہیں جن جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو کنکر مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حاجیوں کے لیے یہ کنکر مارنا بھی ضروری قرار دے دیا. اب جو بھی حاجی جاتا ہے وہاں کنکر مارتا ہے, جمرات پر کنکریں مارتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی. فلما اسلم وتلہ للجبین, ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی
اور بیٹا بھی اپنی گردن جھکا کر لیٹ گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آواز دی. وَنَادَيْنَاهُ, ہم نے آواز دی, یا ابراہیم, اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ جلدی سے جنت سے مینڈھا لے کر جاؤ. آج ابراہیم اطاعت کے جوش میں ہے, میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے جوش میں ہے. جب تک اس کا ہاتھ خون سے تر نہیں ہوگا یہ رکے گا نہیں. جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈھا لے کر فوراً پہنچے, اور جب چھری چلی ہاتھوں پر خون لگا تو شکر ادا کیا. لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام سائڈ پہ کھڑے ہیں, نیچے مینڈا ذبح ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی تمہاری اس سنت کو زندہ کر دیا ہے. اب آخر والوں, بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے. سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ امتحان بہت بڑا امتحان تھا, بہت سخت امتحان تھا. بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دینا کوئی آسان کام, اور بیٹا بھی وہ جس کی پیشانی سے نبوت کے آثار نظر آتے ہوں, اور بیٹا بھی وہ جو پوری جوانی مانگتے مانگتے بڑھاپے میں ملا ہو. بیٹا بھی وہ جو فرما بردار ہو. بیٹا بھی وہ جو باپ کی بات پر لبیک کہنے والا ہو. اس کی گردن پر چھری رکھ دینا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم, ابراہیم تم پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین, ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ساتھ میں اللہ پاک نے ایک اور بیٹے کی بشارت بھی سنائی. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, ابراہیم اسماعیل تو دیا ہی تھا, اب تمہیں ایک اور بیٹا بھی عطا کریں گے جس کا نام اسحاق ہوگا, وہ بھی ہمارا نبی ہوگا. یہ وہ قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی. اللہ نے امت مسلمہ کے لیے اس کو سنت بنا دیا. اب پوری دنیا کے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.